تمام دنیا میں بسنے والے کشمیری 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، اور اس کے ساتھ پاکستانی بھائی اور سکھ جو ہندوستان کے بستے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جلسوں، جلوسوں اور مظاہروں میں شامل ہو کر آزادی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کے لیے اخلاقی مدد فراہم کرتے ہیں۔ کشمیر صرف کشمیر پر مشتمل نہیں ہے، اس ریاست میں جموں، کشمیر، لداخ، گلگت اور بلتستان کے علاقے شامل ہیں۔ یہ خطہ کشمیر صدیوں سے امن کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں محبت اور پیار کرنے والے لوگ بستے تھے اور ان کو درگزر کرنے کا بڑا ہی سلیقہ تھا، اور وہ کسی کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ ہماری بد نصیبی یا بدقسمتی اس وقت شروع ہوئی جب انگریزوں نے ہم لوگوں کو کوڑیوں کے بھاؤ ڈوگروں کے آگے بیچ دیا۔ اس میں صرف زمین کا ہی سودا نہیں ہوا، انسانوں کو بھی بیچا گیا، اور وہاں کے بسنے والے لوگ نہ اپنی جائیداد کے مالک تھے، نہ اس میں اگنے والی فصلوں اور جانوروں کے مالک تھے۔ ڈوگرا کے راجوں کی اور ان کے کارکنوں کی مرضی کے بغیر ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب ظلم حد سے بڑھا تو یہ پرامن لوگ جدوجہد کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جب جدوجہد شروع ہوئی تو وہاں نہ صرف جانی قربانیاں دینی پڑیں بلکہ قید و بند کی صحبت اور ہجرت کا دکھ بھی برداشت کرنا پڑا۔ جب ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو جو ریاستیں تھیں ان کو یہ اجازت دی گئی یا ان کو ایک استحقاق دیا گیا کہ وہ جس کے ساتھ ملنا چاہیں ہلاک کر لیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے اس وقت قائد اعظم سے یہ وعدہ کیا کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ ملے گا، لیکن جب کشمیریوں اور کچھ افغانستان یا قبائلی علاقوں سے لوگوں نے آ کے وہاں جدوجہد کی اور جہاد شروع کیا تو اس کی آڑ لے کر مہاراجہ نے ہندوستان کو یہ آفر دی کہ بھارت اپنی فوجیں وہاں بھیج دے، اور ایک ایسا غاصبانہ قبضہ ہو گیا جو وہاں کشمیر میں رہنے والی اکثریت کے خواہش اور ایما کے خلاف تھا۔ کشمیر کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ جو خود کشمیر کے لوگوں نے جدوجہد کر کے یا جنگ کر کے آزاد کروایا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے یہ سارا کچھ کیا، یہ ضرور ہوا ہوگا، کچھ مجاہدین اس میں شامل ہوئے ہوں گے اور پاکستان کی فوجی بھی وہاں آئے ہوں گے، لیکن پاکستان کی تو بے سر و سامانی کا اس وقت یہ عالم تھا کہ ان کی اپنی فوجیں پوری نہیں تھیں۔ یہ تو جو ہندوستان سے لٹے پٹے لوگ آ رہے تھے ان کو بسانے کے لیے بھی بہت مشکل تھا، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی فوج نہیں تھی، کیونکہ فوج کا بٹوارہ بھی انگریزی حکومت نے کرنا تھا۔ نہرو نے شیخ عبداللہ اور مفتی محمد سعید جیسے لیڈروں کو یہ لالچ دیا یا یہ کہا کہ کشمیر جو ہے وہ ایک آزاد ریاست ہوگی اور یہاں کا اپنی حکومت ہوگی، ان کی حکومت میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، اور اقتدار کے لیے شیخ عبداللہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ کچھ عرصے بعد ہی یہ شیخ عبداللہ کو جب صوبہ بنانے کے لیے کہا گیا اور کہا گیا کہ تمہیں وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، تو انہوں نے جب اس کو رجسٹ کیا تو انہوں نے قید کر دیا اور مختلف مطالبات رکھے اور ان کو معزول کر دیا گیا۔ ہندوستان یا بھارت کی سیکولرزم کا جنازہ تو اسی دن نکل گیا تھا جب مہاتما گاندھی کو قتل کروا دیا گیا تھا۔ شیخ عبداللہ جو شیر کشمیر کے نام سے تھے، اور وہ جو شیر گوشت کھانے والا تھا اس کو انہوں نے سبزی خور بنا دیا، کیونکہ 2 ہی شرطیں رکھیں، یا قید رہو یا آپ کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ قبول کرنا پڑے گا۔ بہت سارے کشمیری سیاستدان اقتدار کے لالچ میں ہندوستان کے ساتھ ایگری کر گئے کہ ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں،
اور حکومت ہمارے حوالے کر دی جائے۔ اسی انٹرم پیریڈ میں جب شیخ عبداللہ گرفتار تھے تو دوسروں کے حوالے اقتدار کو کر دیا گیا اور پھر کئی دفعہ گورنر راج بھی نافذ کیا گیا۔ یہاں پر بہت بات ہوتی ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد رائے شماری ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، پلیبیسائٹ کرائی جائے اور فوجیں کس طرح جائیں گی، اور ایک ہندوستان بار بار یہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان کی فوجی مداخلت ہے جو بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے یا بارڈر سے مداخلت ہوتی ہے اور مجاہدین بھیجے جاتے ہیں۔ شاید یہ کسی دیوانے کی بڑھ کہہ سکتے ہیں، ایسی طریقیں بغیر اندر کی مدد سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اندر کی تحریک تب اٹھتی ہے جب پانی سر سے اوپر ہو جائے۔ یہ جو مرضی دعوے کہہ لیں، یہاں اخلاقی امداد ضرور دی جا رہی ہے۔ چند دن پہلے کرن تھاپڑ کو ایک ٹی وی انٹرویو میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو کئی دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں، یہ برملا کہہ رہے تھے کہ یہاں پر پاکستان سے کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، تخریب کاری نہیں ہو رہی، یہ کشمیر کے نوجوان مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں جو اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے یہ جنگ کر رہے ہیں۔ اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ کشمیر ایک اتنا بڑا والکینو بن چکا ہے کہ یہ جب آتش فشاں پھٹے گا تو شاید کچھ بھی نہ باقی بچے۔ وہ ہندوستانی جو رہنما اور حکومتی عہدیداروں کو اس بات کی وارننگ دے رہے تھے کہ اپنے آپ کو درست کر لو، کشمیریوں کو ان کے حقوق دے دو۔ جو آپ نے کھلا کر دیا ہے کشمیر کو، اور کشمیریوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ کشمیری مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا ارادہ ہے، وہ ختم کریں، کشمیریوں کو حقوق دیں۔ اور میڈیا کا بھی انہوں نے کہا کہ میڈیا اس حکومت کو صحیح طور پر بتائے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور آزادی کی جو جنگ ہے کہاں سے لڑی جا رہی ہے۔ اسی طرح محبوبہ مفتی نے، جو مفتی محمد سعید کی بیٹی اور اپوزیشن لیڈر بھی رہی ہیں، بڑے حکومت میں کانگریس میں بھی ان کا بڑا نام رہا ہے کیونکہ وہ جب انتخابات ہوتے رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑتی رہی ہیں، انہوں نے بھی ایک موقع پر، کیا بہت موقعوں پر یہ کہا کہ جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کشمیریوں کا اب ہندوستان کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے۔ کشمیر کشمیریوں کا ہے، کشمیر ہندوستان کا نہیں ہے، کشمیر کسی کا نہیں ہے۔ کشمیر کے حقوق کشمیری ہی جانتے ہیں کہ وہ کدھر جائیں گے، ان کو آزادی دی جائے، ورنہ ہندوستان 7 لاکھ کیا، ہر ایک کشمیری کے ساتھ اگر ایک فوجی بھی لگا دے تو یہ اب اس جو آگ الاؤ بن چکی ہے اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر روکیں گے تو بہت تباہیاں ہوں گی۔ جب لوگ خود مرنے کا ارادہ کر لیں اور آزادی ہی ان کا زندگی ہو تو ان کو مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کتنے بندوں کو ماریں گے؟ ایک کشمیری کو ماریں گے تو 100 مجاہدین کھڑے ہوں گے جو آپ کے سامنے ہیں۔ 72 سال سے یہ جو تاریخ ہے چل رہی ہے، پہلے آہستہ تھی لیکن جو لوگوں کو یہ ادراک ہوا کہ ہمارا انڈیا جو ہے ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، ہمیں کہیں سے بھی آزادی نہیں ملی، تو یہ جو کارروائیاں ہیں، یہ جو کچھ بھی کشمیری کر رہے ہیں، ہم کشمیری اگرچہ باہر بیٹھے مقبوضہ کشمیر کے جو ظلم و ستم ہے اس کا اندازہ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بیتتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ تکلیف کتنی ہے۔ تکلیف دور کرنے کے لیے تو خدا کی مدد بھی آتی ہے، اور میں اس کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہوں کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اسی انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اب ہندوستان میں ایک فرعون کے خلاف ایک موسیٰ کی ضرورت ہے، اور اس موسیٰ نے جلد آنا ہے اور وہ آ کر وہی کچھ کرے گا جو فرعون کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیری بنو اسرائیل کی اولاد ہیں اور وہ ایک قافلے وہاں سے ہجرت کر کے کشمیر میں آ کر بسے تھے۔ تو شاید اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے فاروق عبداللہ نے موسیٰ کو بلایا ہے کہ اس فرعون کو، جو یہ ہندوستان فرعون ہے، اس کا آگے مقابلہ کرے۔ اب یہ کام رک نہیں سکتا، کشمیری چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہے، وہ اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔
دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہاں کوئی عام کشمیری سے لے کے بڑا سے بڑا بزنس مین کشمیری بھی اس وقت اپنی اس آگ میں جل رہا ہے، اور یہ آگ ایسی آگ ہے جو اگر اس کو ٹھنڈا کرنے کا بندوبست نہ کیا تو بہت ساروں کو یہ بسم کر دے گی۔ ہندوستان کو میں اس موقع پر یہی کہوں گا کہ حکومت سمجھ جائے اور کشمیریوں کو اس کو حقوق دے، ورنہ یہ حکومت جو سیکولرزم کہلاتی تھی، آج ہندوستان میں کیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ کس طرح، دلت جو ہندوؤں کا یہ ایک نسل ہے اس کے ساتھ کتنا سلوک ہو رہا ہے، برا سلوک ہو رہا ہے، وہ تو جس کو کہتے ہیں تیسرے درجے کے شہریوں سے بھی بدتر ہیں، اور یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ سیکولرزم میں تو سب کے حقوق برابر ہوتے ہیں، آپ یورپ اور دوسری دنیا کی مثالیں دیتے ہیں، وہاں کسی مسلمان، عیسائی اور ہندو اور سکھ کی تمیز نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، سب کو ملازمت کے موقع ملتے ہیں، سب کو ترقی کرنے کے موقع ملتے ہیں۔ کیا ایک مسلمان کو اگر گائے کا گوشت کھاتا ہے تو اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ اس کے دین میں حلال ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ رواداری کے طور پر نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی کھا بھی لیتا ہے تو اس کو اتنا برا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ لاکھوں جو ہندوستانی جو مڈل ایسٹ میں رہ رہے ہیں، جو یورپ میں رہ رہے ہیں، کیا وہاں پہ گائے کا گوشت نہیں کھایا جاتا؟ کیا مڈل ایسٹ میں گائے سر عام ذبح نہیں ہوتی؟ کیا وہاں پہ گائے کی قربانی نہیں دی جاتی؟ تو وہاں تو ان کو گو ماتا نظر نہیں آتی، ماتا صرف یہیں نظر آتی ہے جو ہندوستان میں ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم اور بربریت کا انجام اکار ٹھیک نہیں ہوگا، اور یہ اگر کشمیر سے ٹھیک نہ ہوا تو سمجھ لیں کہ ہندوستان شاید ایک کشمیر کیا سارے ہندوستان کو ہی کھو بیٹھے۔ یہ نادانوں کو سوچنے کا وقت ہے، آج سوچیں اور اپنے ملک کی بہتری کا بندوبست کر لیں، کیونکہ پاکستان تو کشمیریوں کے ساتھ ہے، اور پاکستان ہی نہیں ہے، تمام دنیا کے کشمیری اور جتنے بھی شریف قومیں ہیں وہ ان کے ساتھ مدد کر رہی ہیں، لیکن کئی مفادات کی بات ہے۔ تو میں دنیا کو بھی کہوں گا اپنے مفادات کو پیچھے چھوڑیں، اور جو ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں ہیومینٹی کے لیے کھڑے ہوں اور کشمیریوں کو حقوق دلوائیں۔ اگر میرا یہ چینل گزارشات آپ کو پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کشمیریوں کا فرض بنتا ہے کہ اس پیغام کو دنیا میں پھیلائیں۔